السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم۔ میں آپ کی خدمت میں روزانہ کی طرح حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میرے ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھو، یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اور تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، خواہ وہ علماء بریلوی ہو، علماء دیوبندی ہو، اہل حدیث علماء ہو، اسی طرح سب کے ہاں قادیانیوں کے ساتھ اتفاقاً کاروبار کرنا حرام ہے۔ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک قادیانیوں کے کافر اور مرتد ہونے پر اور دوسرا ان کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، اس پر تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر علماء بھی نہیں بول رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء اس لیے نہیں بول رہے میرے بھائی کہ باقی کفار کے ساتھ کاروبار کرنا بالکل جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیاسی زندگی اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر علیہ السلام نے یہود کے ساتھ کاروبار کیے ہیں، ان سے قرضے بھی لیے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی کیے ہیں، اور صحابہ کے بھی یہ عمل رہا ہے۔ اور اس کی علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ یہودی، عیسائی اور باقی کافروں کے ساتھ کاروبار کرنا کیوں جائز ہے اور ان کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے۔ یہ اس میں اصل فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد اور زندیق۔ کافر کے ساتھ کاروبار کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے، لیکن جو مرتد اور زندیق ہے اس کے ساتھ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا بالکل جائز نہیں۔ اور یہ جو قادیانی ہے یہ مرتد اور زندیق کے حکم میں آتے ہیں۔ مرتد تو عام معنی میں جو سب کو پتہ ہے، مرتد اس کو کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے۔ ارتداد کا معنی یہی ہے کہ پھر جانا۔ تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے تو اس کے ساتھ کاروبار کی بائیکاٹ کر دینی چاہیے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کا سر مارا جائے گا۔ اس کو پہلے 3 دن اس کو مہلت دیا جائے گا کہ آپ استغفار کر کے واپس اسلام میں داخل ہو جائے، توبہ کریں، اور اگر نہ ہوا تو اسلامی حکومت ہوا تو وقت کے حاکم پر یہ لازم ہے کہ اس کا سر مارے۔ اور اسی طرح جو زندیق ہے، زندیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ تو اسلام کے کہے لیکن جو اس کا معنی ایسا بیان کرے کہ جس کے حقیقت ہی کو بدل دے۔ ابھی جو قادیانی ہے نام تو اسلام کا لے رہے ہیں، یورپ میں اور باہر ممالک میں وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کا معنی بالکل غلط اور بالکل بدل کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جو آیات 100 آیات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونا ثابت ہے۔ 100 آیات سے، ایک آیت بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 100 آیات سے، 100 آیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ 210 متواتر حدیث سے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، جو قرآن کے قریب ترین بات ہوتی ہے اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں۔ 210 حدیثوں سے پیغمبر علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور ایک کافر اٹھتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارنے کے لیے پورا لشکر بھیجتے ہیں۔ تو اس سے قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ایک حدیث سے نہیں، 2 حدیث سے نہیں، 210 احادیث سے۔ پھر صحابہ کا اجماع بھی اس بات پر ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کا بھی اس پر اجماع ہے، پھر محدثین کا بھی اس پر اجماع ہے۔ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل رحمہ اللہ کی سب کا متفقہ فیصلہ ہے،
اور امت کا موجودہ دور کا سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا، نہیں آنا ہے، نہ قیامت کے دن تک نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک کوئی نبی آیا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کیا جائے کہ یہ لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن دیکھو اس 100 آیت کا معنی غلط پیش کرتے ہیں، 210 احادیث کے یہ انکار کرتے ہیں، تو یہ زندیق ہے۔ اور زندیق کے ساتھ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، تو یہ آدھے مرتد بھی ہوئے آدھے زندیق بھی ہوئے، اس لیے ان کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے۔ بجائے ان کے مقابل جو کافر ہے وہ تو صاف کافر ہے، وہ ہمارے دین کا نام تو نہیں لے رہے نا، مقابل میں کہتے ہیں میں کافر ہوں، اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ تو آستین کے سانپ ہے کہ جو نام اسلام کا لے اور کام اسلام کے مخالف کرے اور ہمارے عقیدے کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار پر کیسے علماء متفق ہو سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا جائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جب بنتی ہے اور اس کمپنی کا جب نام بن جاتا ہے تو اسی نام سے دوسرا کوئی کمپنی نہیں بنا سکتا۔ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسی کمپنی کا اسی برانڈ کا کوئی چیز نکالے اور مارکیٹ میں بیچے۔ جب یہ اسلام کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہے تو کیسے اسلام کا نام لے کر پورے دنیا میں پھرے؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ان سے بچو تاکہ اسلام کا جو اصل عقیدہ ہے وہ محفوظ رہے۔ اس لیے علماء نے ان کے ساتھ کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔